الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد. ہم نے گزشتہ کل سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ یا اضافہ کی ٹوٹل تعداد اشرا صغرا کبرا میں 212 ہے، جن میں سے 18 کلمات جو ہیں وہ بڑے ہیں لام تعریف کے ضمن میں قرأت شاذہ میں آ کر 18 وہ وہاں سے بڑے ہیں، تو 212 میں 18 ڈالے تھے میں نے 230، اور 2 کلمات 30 کلمات میں بڑے ہیں. 2 کلمات جو چھٹی قسم تھی یا اضافہ کے بعد حمزہ نہ وقتیہ نہ وصلی ہے، 2 کلمات اس میں بڑے تھے، تو ٹوٹل کلمات کتنے ہو گئے 232. ٹوٹل 20 کلمات کا اضافہ ہو گیا. بس 20 کلمات اشرا صغرا میں نہیں تھے، وہاں 212 تھے، یہاں 232 ہو گئے. چلیں اے اب شروع کرتے ہیں. 212 میں یہ جو 20 کلمات بڑھے ہیں نا جی، اس میں بھی یاد رکھیے یہ 20 کلمات میں سے 18 کلمات جو لام تعریف والے نا، یا یہ ابن محسن کے لیے بڑھے ہیں کچھ ان میں سے، یا حسن بصری کے لیے بڑھے ہیں. یہ لام تعریف والے جو 18 ہیں، یزیدی اور جو ہے نا یزیدی اور شنبوزی، اس کے لیے لام تعریف میں کوئی کلمہ نہیں پڑا. اچھا باقی رہ گیا جو چھٹی قسم تھی یا اضافہ کے بعد جو حمزہ کے علاوہ کلمات، حمزہ کے علاوہ کوئی اور حرف آئے، اس کے کلمے ٹوٹل ان کی تعداد تھی 30. ان میں 2 کلمے جو ہیں وہ متوی نے بڑھائے ہیں بس، باقی 3 کے ہاں کوئی کلمہ نہیں بڑھا، نہ ابن محسن کا، نہ یزیدی کے ہیں، نہ حسن بصری کا. وہ 2 کلمات جو بڑھے ہیں نا وہ صرف متوی کے لیے بڑھے ہیں بس. تو مجموعی طور پر ٹوٹل 20 کلمات کا اضافہ ہو. چلیں جب پڑھتے ہیں ہم، میں ایک ایک کر کے وہاں سے دہراتا جاتا ہوں مسئلہ، یہاں سے پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. تو ذرا دیکھیے یا اضافہ کی 6 صورتیں. سب سے پہلے ہم اسے کرتے ہیں جو ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر وہاں سے اس کو ٹیلی بھی کر لیتے ہیں. شعر نمبر میں نے کل بابوں کے درمیان آپ لگا لیں، ذرا تقسیم کر لیں. شعر نمبر 73 سے لے کے 76 کے آدھے شعر تک، یعنی 3.5 شعر جو ہیں، یہ یا اضافہ کی پہلی 3 صورتوں کے بارے میں ہے. یہ یا اضافہ کی پہلی 3 صورتوں کے بارے میں نہیں. یا اضافہ کے بعد حمزہ قطعی مفتوح ہو، حمزہ قطعی مکسور ہو، حمزہ قطعی مضموم ہو. اس کے بعد 76 نمبر شعر کے دوسرے آدھے مصرے سے وعند لام العرف، آئے نا لام العرف، لام تعریف کو کہتے ہیں نا، اس کو پر لکھ لیں 4تھی صورت، اس کو پر لکھ لیں 4تھی صورت. جی یہ چلا ہے 76 78 78 79 80 81 کے آخر تک 4.5 شعر ہیں جی، 4.5 شعر. اچھا جی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ 5.5 شعر جو ہیں 76 سے لے کے 82 کے آخر تک، 82 کے آخر تک بیٹا، ہاں 6.5 شعر بنے 82 کے آخر تک. جی 1 2 3 4 5 6 7 بالکل 6.5 شعر ہیں جی. 6.5 شعر جو ہے نا یہ 4تھی صورت کے بارے میں، لام تعریف کے بارے میں. ہم نے جب لام تعریف کی بات کر رہے ہیں نا، یہ آپ نے 6.5 شعر یہ والے دیکھنے ہیں. 4 صورتیں ہو گئیں. اس کے بعد شعر نمبر 83 میں 5ویں صورت ہے، لکھیں شعر نمبر 83 میں 5ویں صورت کیا ہے کہ یا اضافہ کے بعد حمزہ وصلی اکیلا ہو لام تعریف کے بغیر بڑا. اس کے 7 کلمات ہیں نا، یہ شعر نمبر 83 اس کا ہے، ایک شعر بس 5ویں صورت. اور شعر نمبر 84 85 اور 86 یہ 3 شعر جو ہیں جی آپ کے یہ آخری صورت کے بارے میں، جب یا اضافہ کے بعد نہ حمزہ قطعی ہو نہ حمزہ وصلی ہو. وہ جو 30 کلمات ہیں نا، جن میں 2 کلمات کا متوی نے اضافہ کر کے 32 بنا دیا ان کو. بس یہ آپ کی 6 صورتیں ہیں. ہر صورت کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ نے متعلقہ شعر دیکھنے ہیں. اب یا اضافہ کی جو پہلی 3 صورتیں ہیں کہ یا اضافہ کے بعد حمزہ قطعی ہو، مفتوح ہو، مضموم ہو یا مکسور ہو، چاروں قاریوں کا اختلاف بیان ہونا نا. ان میں سے یزیدی کو تو آپ ویسے بھول جائیں نا، کیونکہ یزیدی تو سارے باب میں اصل کے مطابق ہے. باقی 3 کو دیکھتے ہیں. آئیے جی ہر ایک کا جو آپ کو میں نے صفحہ دیا ہے، ہر ایک کا پہلی شکل دیکھتے جائیں آپ. اچھا شنبوزی کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں. شنبوزی اور متوعی جو ہے نا، شنبوزی اور متوعی یہ سب کے سب شنبوزی اور متوعی کے لیے صرف لام تعریف میں مسئلہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ باقی 5 صورتوں میں اصل کے مطابق ہے. دیکھ لیں ذرا، یزیدی تو 6 کے 6 صورتوں میں اصل کے مطابق ہے، مستثنیات میں بھی اصولوں میں بھی. جبکہ شنبوزی جو ہے یہ لام تعریف کے علاوہ 5 صورتوں میں اصل کے مطابق ہے نا 100%.
اس لیے اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے گویا کہ یہ جو پہلے 3.5 شعر ہیں اس میں بات صرف حسن بصری کی یا آپ کی ابن محسن کی آئے گی بس. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا. چلیں آپ پھر پڑھیں. وقبل حمز القطع اسکن للحسن. سب سے پہلے حسن بصری کی بات کر رہے ہیں تو حسن بصری کا پہلے دیکھ لیں یاد رکھا ہے. حسن بصری کا ہم نے 4 باتیں میں نے لکھی ہیں. پہلی بات لکھی کہ یا اضافہ جمع حمزہ قطعی کی تینوں صورتوں میں یا کو ساکن پڑھتے ہیں صرف 2 کلمات میں. سارا مسئلہ اصل کے مطابق ہے. صرف 2 کلمات ویسر لی امری سورۃ طٰہٰ اور معی او رحمہ مناس و ملک, ان میں فلا کرتے ہیں بس, اصل کے خلاف ہے. باقی ہر مسئلے میں اصل کے مطابق ہے. کل 99 کو چھوڑیں, بس یہ ذہن میں رکھیے تینوں صورتوں میں حسن بصری اصل کے مطابق ہے. صرف 2 کلمات میں انہوں نے اصل کے خلاف جو ہے وہ فتح دے دیا, جبکہ ان کے اصل میں وہاں دونوں میں سکون تھا. چلیں. وقبل حمز القطع اسکن للحسن الا ويسر لي معي او فافتحا. بس یہ بات شعر پورا ہو گیا ہمارا. یہ پہلی بات آ گئی کہ حمزہ قطعی سے پہلے, یعنی حمزہ قطعی کی تینوں صورتوں میں, تینوں سے پہلے آپ حسن بصری کے لیے ساکن کر دو, سوائے ویسر لی امری سورۃ طٰہٰ میں اور معی او رحمنا سورہ ملک میں. فافتحا ان دونوں میں آپ فتح دے دیں, یا لکیر لگا دیں. جی لکیر لگا دیں. اس کے بعد چلیں. اب حسن بصری کا مسئلہ تینوں صورتوں میں ختم ہو گیا. اب گویا کہ یزیدی پہلے کو نہیں تھا, تینوں صورتوں میں اصل کے مطابق تھا, اور وہ جو اعمش ہے اس کا تو مسئلہ علامہ ترین میں سے اختلاف کا اصل سے, باقی 5 صورتوں میں ہے اصل کے مطابق. آج اگر رہ گیا صرف ابن محسن, اس کا ذرا دیکھ لیں. آئیے اوپر دیکھیں نمبر 1 ابن محسن کا. یا اضافہ جمع حمزہ قطعی کی تینوں صورتوں میں بزی کی طرح ہی ہیں 9 کلمات کے سوا. 9 کلمات کے سوا. ان 9 کلمات میں تفصیل جو ہے وہ شعر نمبر 74, 75 اور 76 کے پہلے آدھے مصرے میں ہے. کہ اب جو آپ کے 2.5 شعر رہ گئے ہیں یہ ابن محسن کے ہیں, تو بات ختم ہو جائے گی 3 صورتوں کی ٹوٹل. تو آئیے ہم ذرا پڑھتے ہیں. وابن محسن کا بزی خلا, اور ابن محسن بزی کی طرح ہی گزرے ہیں, یعنی بزی کی طرح ہی چلیں گے. اب لیکن 9 کلمات میں ان کا بزی سے فرق ہے. یہی کہا تھا نا آپ کو. یہ 9 کلمات ذرا شمار کریں. انی اراکم 9 کلمات. انی اراکم, اگر آپ نے ان کی صورتیں دیکھ لیں تو یہ 9 کلمات آپ یہاں نکال لینا سیدھا, تو 9 کلمات یہاں بن جائیں گے. انی اراکم, انی اراکم یہ پہلا کلمہ ہے. جی ہاں جی, کہاں ہے اراکم؟ یہاں تو موجود ہی نہیں ہے. یہاں 32 کلمات میں تو تذکرہ نہیں ملنا نا, ادھر تو آئے گا نہیں نا. وہ تو 32 کلمات تو 14 والے ہیں نا, 32 کلمات تو وہ ہیں جن میں لام تعریف ہے. یہ یہاں نہیں لکھے. یہ انی اراکم کلمہ خود آ گیا نا, انی اراکم, اور ولکنی اراکم قوما تجہلون. انی اراکم قرآن میں جہاں بھی آتا ہے. یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کلمے اگر آپ دیکھنے نا صورت, تو موارد البرارہ دیکھیں متولی کی جو کتاب ہے, اس کا PDF بھی موجود ہے. باقی الواز میں دیکھ لیں, دروس السفارہ میں دیکھ لیں. تیسری شرح میں بتائی تھی نا دکتور رفاعی عبدالرزاق کی, اور چوتھی کون سی شرح بتائی تھی آپ کو؟ اس کے الفوائد المدخرہ ابراہیم, وہ چاروں موجود ہیں ہمارے ٹون میں. چلیں. انی اراکم میں ایک کلمہ, ولکنی اراکم کلا. ولکنی اراکم 2 جگہ پہ آتا کلا. یہ 2 صورتیں ہیں جی, سورہ ہود اور سورہ احقاف. 2 کلمے ہو گئے. قل افغیر اللہ تأمروننی اعبد, ٹھیک ہے نا, سورہ زمر. قال ربکم ادعونی استجب لکم, سورہ مومن. 4 کلمے ہو گئے. عندی اولم, عندی اولم لکھ لیں. عندی اولم, یہ سورہ قصص میں. عندی اولم لکھ لیں کلمہ اوپر, اولم سورہ قصص. کتنے ہو گئے؟ 5. چھٹا ہے فطرنی افلا, یہ یا گری ہوئی ہے وزن شریک میں سے, یہ فطرنی افلا ہے. فطرنی یا لکھ لے گا, لکھنا ہو فطرنی افلا. یہ جی سورہ ہود میں ہے جی. فطرنی یہ جہاں شروع ہوتا ہے نا, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا لِرَقُومِ, فطرنی افلا فاسکن. ہاں جی, یہ کتنے کلمے ہو گیا جی؟ 6 کلمات کو ساکن کر دیں خلاف اصل, اس کے اصل میں وہ مفتوح تھا, اس کے یہاں 6 میں ساکن کر دیں. اور 7واں کلمہ وہ اجری الا, ان اجری الا, یہ جہاں بھی قرآن میں آتا ہے, ہر کئی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں. ان سب کلمات میں آپ فتح دے دیں اس کے لیے. ان اجری الا علی الذی فطرنی, یہ کدھر آتا ہے بار بار, ہر رکوع میں آ رہا ہے. سورہ غالباً سورہ اعراف میں ہے, شعراء میں ہے. چلو
بہرحال سب میں جو ہے نا اس کا اصل دیتا ہے مکی دیتا ہے سکون اور یہ فتح دیتے ہیں. افتح لہو یہاں لکیر لگا دیں. اب یہ 6 کلمہ کا مسئلہ آ گیا کہ 7 کا آ گیا. فاسکن کے بعد لکیر لگا دیں پیچھے. 7 کلمات ہو گئے, 2 کلمے رہ گئے. چلیں وفت یہ اچھا یہ 7 کلمات میں آپ ذرا دیکھیں تو ابن محسن جو ہے نا پورا ہے مفردہ سے بھی اور مبی سے بھی, اور 2 کلمات میں سے مفردہ سے ہے. وہ ذرا دیکھیں وفتح فن اور اس کا فتح ہے مفردہ سے. انی الاخیرتین فی العقود عن جو سورہ عقود ہے, سورہ عقود کہتے ہیں سورہ مائدہ کو. سورہ مائدہ کے آخری جو 2 انی ہے نا ان دونوں میں وہ وہاں فتح دیتا ہے مفردہ سے. تو کیا ہوا مبی سے ان 2 کلمات میں کیا ہے جی نہیں سکون ہے. گویا کہ مبی سے 7 کلمات میں خلاف اصل ہے اور مفردہ سے 9 کلمات میں خلاف اصل ہے. میں نے وہاں اس لیے وہاں صرف اتنا لکھ دیا ہے, البتہ 9 کلمات میں کچھ تفصیل ہے, میں نے یہ لکھ دیا ہے یہاں. وہ تفصیل میں مبی سے 7 کلمات ہیں جبکہ مفردہ سے 9 کلمات ہیں, اور میں نے لکھ دیا کہ البتہ 9 کلمات میں کچھ تفصیل ہے جن کی وضاحت آپ کو شعر نمبر 74, 75, 76 میں ملے گی. واضح ہے جی بات. چلیں جی اب ہمارے ہاں یا اضافہ کی جو حمزہ قطعی والی 3 صورتیں ہیں نا اس کا حکم تمام قاریوں کے لیے بیان ہو گیا. یزیدی کے لیے بیان نہیں ہوا اور اعمش کے لیے بیان نہیں ہوا. اس سے پتہ چلا وہ اصل کے مطابق ہی ہیں. حسن بصری کے لیے پہلے شعر میں بیان ہو گیا اور باقی ابن محسن تھا اس کے لیے مفرد اور مبی دونوں سے 2.5 شعر میں بیان ہو گیا. ہمارے 4 قاری جو ہیں وہ پورے ہو گئے. اب آئیے ہم چوتھی صورت طرف چلتے ہیں. وعند لام العرف للمکی اسکنا. اچھا یہاں بھی ذہن میں رکھیں, ادھر توجہ کریں. لام تعریف میں یزیدی کا پھر کوئی مسئلہ نہیں, اصل کے مطابق ہے. اس لیے 6.5 جو لام تعریف ہے اس میں یزیدی کی کوئی بات نہیں آئے گی. واضح ہے. بات آئے گی ابن محسن کی اور اسی طرح بات آئے گی حسن بصری کی اور اس طرح مطوع شنبوزی کی بھی آئے گی. تینوں کی آئے گی. آئیے ہم سب سے پہلے جو ہے نا مکی کو دیکھتے ہیں. آپ مکی کے لیے پہلے وہاں سے دیکھ لیجیے, آپ کے پاس لکھا ہوا ہے مکی دیکھ لیں کیا ہے. یا اضافہ لام تعریف 14 کلمات میں, 14 کلمات شاطبی کے 14 کلمات میں حمزہ کی طرح ساکن کرتے ہیں ابن محسن. یہ خلاف اثر ہوا نا سوائے ندا والے 2 کلمات کے. یہ میں نے کل آپ کو 14 کلمات میں دکھائے تھے. ندا والے 2 کلمات ہیں یا عبادی الذین سورہ زمر اور عنکبوت والے, ٹھیک ہے نا, وہ کل دکھائے تھے آپ کو 14 میں. وہ 14 میں 2 ہی ہیں یا ندا والے 2 ہی ہیں. 14 والے لکھے ہیں کل میں آپ کے پاس. وہ لام تعریف والے 32 کلمات میں نے الگ لکھ دی ہیں صرف وضاحت کے لیے چونکہ زیادہ مسئلہ ان کا بکھرا ہوا تھا. تو ان 2 کلمات میں مبی سے بالخلف فتح ہے, مبی سے بالخلف فتح ہے. ان 14 کلمات میں 2 میں 14 کلمات میں ساکن کرتے ہیں. صرف ندا والے 2 کلمے جو ہیں نکالے, یعنی 12 کلمات میں ساکن اور ندا والے 2 کلمات میں مبی سے بالخلف فتح ہے. جبکہ مفردہ سے انہی 2 کلمات میں المتن فائدہ معتبرہ کے نسخے میں اختلاف ہے. وہ عنی ہے یا فنی ہے ابھی دیکھتے ہیں. اگر فنی ہوگا تو پھر اس میں بھی فتح نکل آئے گا بغیر خلف, اور اگر عنی ہوگا تو پھر سکون ہی نکلے گا 2 کلمات میں. آئیں ذرا ترجمہ کرتے ہیں, ذرا دیکھیں. وعند لام العرف للمکی اسکنا, مکی کے لیے یعنی مفردہ مبی دونوں سے آپ ساکن کر دیں لام تعریف میں. وافق حز, اور مکی کے ساتھ حسن بصری بھی پورا موافق ہے. مکی کے ساتھ حسن بصری پورا موافق ہے. ایک دو ہم ترجمہ کرتے جاتے ہیں, آخر میں پھر دیکھ لیں گے کیا بنتا ہے. حسن بصری کے بھی نیچے دیکھ لیں تو خلاصہ نکالیں. یا اضافہ لام تعریف میں 14 کلمات میں 4 کلمات مسنی الضر عباد الصالحون عباد الشکور ارادنی اللہ, یہ 4 کلمات میں فتح. باقی 10 کلمات میں مثل سکون پڑھتے ہیں. یعنی مکی کے لیے جو تھے مکی کے لیے تو 2 کلمات ہم نے چھوڑے تھے نا یا عبادی والے, اور اس کے لیے 4 کلمات جو ہے نا وہ ان میں خلاف حمزہ کی طرح سکون پڑھتے ہیں. 4 کلمات میں اس کا فتح ہے, ٹھیک ہے نا. باقی جو ہے 18 کلمات میں سے 4 کلمات جن میں سے 3 نعمت اللہ کی ہیں اور 1 جان البینات ہے, ان میں سکون ہے, باقی سارا میں فتح ہے. یہ خلاصہ نکل آیا نا آپ کے سامنے. یہ خلاصہ ذہن میں رکھیں, آپ ذرا پڑھیں. دوبارہ خلاصہ دہرا لیتا ہوں. مکی کے لیے خلاصہ کیا ہے کہ 14 میں سے 12 کلمات میں سکون ہے اور 2 کلمات میں مبی سے بالخلف فتح ہے. جبکہ انہی 2 کلمات میں مفردہ سے اختلاف ہے نسخے کی وجہ سے. اگر فنی یا انہی کی وجہ سے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور ابن محسن کے لیے 14 کلمات میں سے 10 کلمات میں سکون ہے, جبکہ 4 کلمات جو آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں ان میں اس کا فتح ہے, وہ ہم دیکھیں گے. اور جو باقی 18 کلمات زائد ہوئے ہیں قرات شاذہ میں آ کے, ان 18 میں سے 4 کلمات میں سکون ہے, اور باقی جو کلمے ہیں 14, باقی 14 کلمات بچ گئے نا, باقی 14 کلمات میں فتح ہے. آئیے آپ ذرا دیکھتے ہیں. یہ پورا خلاصہ ہو گیا بس.
وعند لام العرف للمکی اسکنن اسکنن، مکی کے لیے تو ہو گیا نا، ایک موٹا موٹا قاعدہ ہو گیا اس کا ساکن، اس کے صرف 2 کلمہ کا مسئلہ ہے نا پیچھے مکی کے، مکی کے صرف 2 کلموں کا مسئلہ ہے، وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، وہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، ابھی آپ کو آ جائیں گے انشاءاللہ۔ واف اب حسن بصری کا شروع ہو گیا ہے۔ حسن بصری نے بھی مکی کی موافقت کی ہے، کیا مطلب؟ وہ بھی ساروں میں کیا کرتا ہے؟ سکون کرتا ہے، صرف 4 کلمات مستثنا ہے، یہ لکھا تھا نا ہم نے 14 میں 4 کلمات مستثنا، یہ کہا تھا نا، دیکھ لیں وہ 4 کلمات بتا رہا ہے، کہتا ہے لل انبیاء سبا کذا ارادنی، یہ 4 کلمات آگے، لل انبیاء 2 کلمات جو ہیں نا سورہ انبیاء میں ہے، انی مسنی الضر اور عبادی الصالحون، انبیاء میں 2 کلمے ہیں نا، آپ دیکھ لیں دونوں سورہ انبیاء کے ہیں، تو 2 کلمے انبیاء کے ہو گئے اور 1 کلمہ سبا کا ہو گیا عبادی الشکور، اور چوتھا کلمہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ، یہ جو ہے یہ 4 کلمے سورہ زمر میں آ گیا، واضح ہے جی، 4 کلمات ہو گئے حسن بصری کے، تو اس کی وجہ سے کیا پتہ چلا کہ باقی 10 کلمات میں اس کے لیے کیا ہے؟ سکون، 14 میں سے 10 میں وہ موافق ہے مکی کے، وہ سکون دیتا ہے، 4 کلمات میں اس کا فتح ہو گیا، اب 18 کلمات کی بات جو ہے وہ رہ گئی ہے نا، اب 18 کلمات کی بات رہ گئی ہے، اس سے پہلے آپ شنابوزی کی طرف آ جائیں نیچے ذرا، شنابوزی بھی تو تعلیم یہی کر رہا تھا نا، شنابوزی کا ذرا دیکھ لیں آپ، شنابوزی کا مسئلہ آنے لگا شعر میں، کہتے ہیں تمام باب میں حمزہ کی طرح صرف یا اضافہ جمع لام تعریف کے 14 کلمات میں سے 8 کلمات میں خلاف اصل فتح دیتے ہیں، 8 کلمات میں خلاف اصل فتح دیتے ہیں، یہ کلمات شعر نمبر 77 اور 78 میں مذکور ہے، دیکھیں شعر نمبر 77 اور 78 یہی ہم پڑھ رہے ہیں نا، ذرا اب دیکھیں اب یہ شنابوزی کا مسئلہ شروع ہونے لگا، ذرا دیکھیں جی، وہ 8 کلمات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں وہن، اور یہی 4 کون سے 4 جو حسن بصری کے لیے مستثنا کیے ہیں، یہ 4 لا ذی، ان 4 میں یہ آخری والا چھوڑ کر، یہ آخری والا کون سا ہے؟ ارادنی اللہ، تو یہ 4 میں سے یہ چھوڑ دو، باقی کتنے رہ گئے؟ 3 کلمات میں تو فتح دے دے شنابوزی کے لیے، ٹھیک ہے، وہن لا ذی افتح شذا، واضح ہے، آخری کلمہ چھوڑ کے باقی کلمے کتنے رہ گئے؟ 3 میں تو فتح دے دینا شنابوزی سے، اور اس کے بعد اگلے آپ 5 کلمے شمار کریں، دیکھو شعر نمبر 78 میں عہدی الظالمین سورہ بقرہ کا نمبر 4 لگا لیں اس پر، اور ربی، یہ 14 میں سے ربی 2 جگہ پہ آتا ہے، سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں، ہاں ربی ہے، ربی الذی یحیی ویمیت بقرہ میں، اور ربی الفواحش ہے سورہ اعراف میں، یہ 2 ہو گئے نا، ان کو 2 شمار کریں نا، یہ آپ کے 14 میں سے 2 ہیں، یہ ربی 2 ہیں، ربی 2 ہیں، سورہ بقرہ میں اور سورہ اعراف میں کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے، آیاتی الذین سورہ اعراف میں، یہ آپ دیکھ لیں وہ جو 14 کلمے لکھے ہیں نا میں آپ کو، سورہ اعراف میں آتا ہے آیاتی، ہاں سأصرف عن آیاتی الذین، وہ لکھا وہ کلمہ نمبر 3، یہ کتنے ہو گئے؟ 7، اور 8واں آتانی الکتاب وجعلنی النبی، 8واں یہ ہوا سورہ مریم میں، عنہ افتح تقی، ان 5 میں بھی آپ افتح فتح دے دیں شنابوزی کے لیے، تفی وفا یفی سے ہے، تفی وفا یفی پورا کرے گا، وہ کتنے کلمے ہو گئے شنابوزی کے؟ تو آپ دیکھو 8 کلمات میں شنابوزی فتح دے رہا، گویا کہ باقی 8 کو چھوڑ کر 14 میں سے باقی کتنے رہ گئے جی؟ بولیں 14 میں سے 6 رہ گئے نا، تو 6 کلمات میں سکون دے رہے، یہی ہے نا، آپ دیکھ لیں شنابوزی کے نیچے خلاصہ یہ لکھا ہوا پورا، شنابوزی کا باب پورا ہو گیا، شنابوزی کا اب اس کے شعر نہیں ہے شنابوزی کا کوئی اور۔ اب ہمارے پاس اگلا مسئلہ دیکھو، ابھی ابن محسن کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، ابن محسن کے لیے ایک عمومی بات آئی تھی، وہ کیا آئی تھی کہ ابن محسن لام تعریف میں مطلق سکون دیتا ہے 14 کو 14 میں، حالانکہ 14 کو 14 میں مسئلہ نہیں تھا، 12 میں سکون دیتا تھا، 2 کلمات میں مبی سے خلف تھا، اب وہ 2 کلمات آ رہے ہیں، وہ شعر نمبر 79 میں، وفی النداء افتح جاد بالخلف، دیکھ رہے ہیں، وفی النداء افتح جاد بالخلف انی یا فنی، اگر فنی ہو تو ترجمہ پہلے کر لیں، فنی کے ساتھ ندا والے 2 کلمہ فتح دے دو، کس کے لیے؟ ابن محسن مبی سے بالخلف، تو یہ لکھا ہوا نا 2، تو گویا کہ باقی 12 کلمات میں صرف سکون ہوا، اور ان 2 کلمات میں 2 جو ہیں، اور فنی مبی سے بغیر خلف کے، تو مبی سے بھی کیا نکلا پھر 12 میں 14 میں سے 12 میں فتح سکون دے دو، اور 2 کلمات میں بغیر خلف کے فتح دے دو، اگر فنی ہو اور اگر عنی ہو
تو انہیں عنایت کرنے سے، تو پھر مفردہ سے سارے کلمات میں سکون ہے، پھر مفردہ سے سکون ہی نکلے گا، جیسے 12 کلمات میں سکون ہے اسی طرح 2 کلمات میں بھی سکون نکلے گا. واضح کر سکتے. یہ فنی کے بارے میں نا نسخے کا اختلاف ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے. فنی میں نسخے کا اختلاف ہے، بعض نسخوں میں فنی بالفا ہے اور بعض نسخوں میں انی ہے. زبا کے نسخے میں نا فنی ہے. علامہ زبا کا جو نسخہ ہے نا الفوائد المعتبرہ، انہوں نے فنی لکھا ہے، علامہ زبا نے الفوائد المدخرہ، اس میں فنی ہے. بہرحال نسخے کا اختلاف ہے. تو بہرحال خلاصہ کا نکلا ابن محسن کے مبش سے 12 کلمات میں ادھر دیکھیں سکون اور باقی 2 کلمات میں 2 وجہیں، اور ابن محسن یہ غلطی سے مبش سے بات ہوئی ہے. اور مفردہ سے یا 14 کے 14 کلمات میں سکون ہے، یا فنی والا نسخہ کر لیں علی زبا والا تو اس میں 12 میں سکون اور 1 کلمہ میں 2 کلمے میں صرف فتح. چلیں پیچھے سے چلتا آ رہا نا. فی النداء افتح، وہ 2 کلمات یہی ہے نا ندا والے. وفی النداء افتح جاد بالخلف فنی. چلیں ابن محسن کا مسئلہ بھی ہمارا اب پورا ہو گیا. ابن محسن کا کوئی مسئلہ نہیں رہ گیا لام تعریف کا. یہی تھا نا ابن محسن کا ٹوٹل مسئلہ. البتہ ہاں جی ہاں ابن محسن کا بھی ایک مسئلہ رہتا ہے، وہ یہ 14 کلمات کا مسئلہ ختم بھی ہوا ہے، ابھی 18 کلمات کا مسئلہ رہتا ہے ابن محسن کا، وہ ہم بعد میں حل کرتے ہیں. پہلے آپ حسن بصری کی طرف آ جائیں. حسن بصری کا آپ ذرا کلمات دیکھیں تو کیا تھا کہ حسن بصری جو علامہ تعریف میں وہ کیا کرتا ہے وہ ذرا دیکھیں. ہاں حسن بصری کا جو کلمات تھے نا اس کے بھائی 14 کلمات، اس کی تفصیل تو آ گئی اوپر. اب حسن بصری کے 18 کلمات کی تفصیل کو ذرا دیکھیں. حسن بصری کے دیکھیں قاعدے میں جو میں لکھا ہوا ہے 18 کلمات میں 4 کلمات میں سکون ہے، باقی میں فتح، یہ لکھا ہوا نا، وہ ذرا دیکھیں. کہہ رہے ہیں ونعمت اللتی فزد ما جاءنی. حسن بصری کے لیے یہ آگے اب چل رہا ہے. حسن بصری کہتے ہیں حسن بصری کے لیے نعمتی اللتی جو 3 جگہوں پہ آتا ہے سورہ بقرہ میں، سورہ بقرہ میں 3 جگہوں پہ، اس کے ساتھ جاءنی البینات. البینات اگلے شعر میں ہے. یہ سورہ مومن میں کتنے کلمے ہو گئے؟ 4. ان 4 میں بھی ساکن کر دو حبر مہر کے لیے. حبر مہر کے لیے. حبر کون ہوا؟ حسن بصری. مہر کون ہوا؟ ابن محسن. تو حسن بصری کا کیا نکلا ہے؟ 4 کلمات میں حسن بصری کا پیچھے بات فتح کیا آ رہی ہے نا، حسن بصری کا فتح، اس کا مطلب حسن بصری کے باقی سارے کلمات میں کیا نکلا؟ سکون. 18 میں 4 نکلا اس میں فتح، تو 14 میں کیا نکلا؟ سکون. واضح؟ باقی 14 کلمات میں سکون نکلا نا. جو 18 میں 4 نکالے باقی 14 میں سکون نکلا ہے. اوپر دیکھیں آپ کو اسی طرح لکھا ہوا ہے باقی میں فتح. نہیں 4 کلمات میں سکون ہے کہ 4 کلمات میں فتح ہے؟ نہیں سکون ہے، غلطی سے سکون لکھا ہوا نا. یہ دیکھیں نا فاسکنن ہے. 4 کلمات میں سکون ہے، باقی ساروں میں فتح ہے. 4 میں سکون ہے، باقی ساروں میں فتح ہے. چلیں اچھا اب آپ آ جائیں دوبارہ مکی کی طرف. مکی کے 18 کلمات پھر دیکھ لیں. مکی کے 18 کلمات میں تو پہلے 9 میں سکون ہے، پہلے 9 میں سکون، اور آخری 9 میں 2 وجوہ ہیں. آخری 9 میں 2 وجوہ لکھی ہے نا. ہاں اب اس کو دیکھیں، اب اس کی بات آ گئی. ان 18 میں سے 9 میں سے 4 تو یہی ہوگا جس میں حبر حسن بصری بھی ہے، ابن محسن کا نام بھی لکھا ہوا نا. اب باقی جو 5 کلمات وہ شمار کریں. بلغنی 5واں، ارونی الذی 6. ان 2 میں بھی مر ابن محسن. کتنے ہو گئے مکی کے؟ 6. اچھا 6 اور اس کے ساتھ آگے دیکھیں طب متوی بھی ہے ان 2 میں. تو وہ جو متوی کے 2 زائدہ ذرا دیکھیں نا 14 کے اوپر، وہ یہی 2 ہیں، بلغنی کبر اور ارونی الذی. ٹھیک ہے. اب ہمارا مسئلہ متوی کا بھی ختم ہو گیا جتنا بھی تھا. اب مسئلہ ابھی ہمارا باقی ہے اس کا ابن محسن کا. اس کے ہمارے کتنے کلمے ابھی تک ہوئے ہیں؟ 6. آگے حسبی اللہ، سورہ توبہ کے جو آخر میں ہے حسبی اللہ، اس کو پر لکھ رہے ہیں آخر توبہ. اس میں پھر پورا مکی کتنے ہو گئے؟ 7. اس کو پر 7 لگا دیں. والاخری، اور جو حسبی اللہ دوسرا آتا ہے سورہ زمر میں، والاخری 7 میں، تو دیکھو بیٹا 7 میں تو ہو گیا نا، 7 میں ہو گیا، ہاں جی مکی پورا ہو گیا 7 میں دونوں کتابوں سے. اور جو زمر کا ہے نا دوسرا، اس میں صرف مبش سے ہے. اس کے ساتھ شرکاء الذی نحل والا، اس کا جو نحل کا پہلا ہے اس میں بھی صرف مبش سے ہے. تو کیا نکلا پھر؟ ادھر توجہ کرنے کا. پہلے 9 کلمات میں سے 7 میں تو پورے مکی سے کیا ہے؟ سکون. اور 2 میں صرف مبش سے سکون ہے. 2 میں صرف مبش سے سکون ہے. یہ بھی تفصیل ہے، یہ تفصیل عشق میں نہیں غالب بنائی ہوئی،
تفصیل لکھ لیں آپ اپنے پاس. دو میں صرف مبی سے سکون ہے, گویا کہ مفردہ سے کیا دو میں فتح. اب باقی کتنے کلمے رہ گئے؟ 9 نکل گئے نا. باقی جو 9 رہ گئے ہیں وہ میری ترتیب میں جو میں لکھے ہوئے نا 18 کلمے, اس کے آخری 9 بنتے ہیں. وہ ان 9 کے بارے میں کہتے ہیں وعنو باقی الباب بالخلافی. باقی 9 کلمات میں پورے مکی سے بالخلاف 2 وجہ ہیں. کمسنی بالحجی, اور پورے مکی سے بھی نہیں ہے بھائی, پورے مکی سے نہیں ہے. یہ عنو کی ضمیر کا مرجع جلا ہے, مبیز ہے. یہ بھی ذرا وضاحت کر لیں, یا اس کی بھی کمی آپ کی ہے, وہ بھی مبی سے ہے وعنہ. اور اس مبی سے باقی باب میں 2 وجہ ہیں. جیسے باقی باب کے جو 9 کلمے, جیسے اس میں مسنی کلمہ ہے سورہ ہجر کا, اعراف وغیرہ کا, 2 کی مثال دے دی ہے, اور ابھی مثالیں اور بھی ہیں, 7 کلمات اور بھی ہیں. تو یہ صرف مبی سے اس کے لیے 2 وجہ ہیں, گویا کہ مفردہ سے اس کے لیے کوئی خلاف نہیں باقی 9 میں. تو یہ آپ کا لام طریق کا مسئلہ بھی ختم ہو گیا. اب 5ویں سورہ کی طرف آ جائیں, آگے آسان ہے انشاءاللہ, بس یہ لام طریق کی ذرا مشکل تھا. وعند حمد الوصل فز, حمزہ وصلی کے ہاں جو ہے مفردہ سے کیا کریں آپ ذرا دیکھ لیں. پہلے اوپر دوبارہ ابن محسن کی طرف چلے جائیں, نمبر 3 میں, قاعدہ نمبر 3 میں. یا اضافہ حمزہ وصلی نے 7 کلمات میں مفردہ سے مطلقاً سکون, اور مبی سے 2 کلمات قومی تخاذر اور بعد اسموں میں سکون ہے, باقی 5 کلمات میں فتح ہے. یہی ہے نا, چلو دیکھیں شعر. وعند حمد الوصل فز, حمزہ وصلی میں مطلقاً مفردہ سے کیا ہے سکون ہے, مفردہ سے مطلقاً سکون ہے. سارے کلمات میں صرف 2 کلمات یہ مستثنا کر رہے ہیں. ادھر دیکھیں, اخی, اخی سکن, اخی سکن. بیٹا یہاں نا ایک بات لکھ لیں, یہ اس کو رنگ کیا ہوا, یہ اخی جو ہے نا کلمہ نہیں ہے, یہ وزن شعری ہے صرف. اے میرے بھائی, حمزہ وصلی والے سارے کلمات میں مفردہ سے اے میرے بھائی سکون ہے. یہ اخی رنگ کیا ہوا ہے, شیخ نے غلطی ہے, یہ رنگ نہیں ہے اس میں. تو یہ 7 کلمات میں کیا ہو گیا مفردہ سے ابن محسن کے لیے سکنا, وہ ساکن کرتا ہے 7 کلمات میں. اور قومی و بعدی مز, قومی آتا ہے سورہ فرقان میں, اور بعدی آتا ہے بعدی اسمو احمد. ان 2 میں مز پورا ابن کثیر جو ہے یہ مکی مبی جو مفردہ دونوں سے کیا کرتا ہے سکون کرتا ہے. تو کیا نکلی, اب بات ادھر توجہ کرے ذرا ادھر, تو کیا نکلا دیکھو 2 کلمات میں تو پورا ابن محسن سکون دیتا ہے, ہاں جی, اور جو ہے نا مفردہ اس میں باقی 7 کلمات میں بھی سکون دیتا ہے. تو کیا نکلا خلاصہ کہ مفردہ سے تو 9 کے 9 کلمات میں سکون آ گیا, اور مبی سے 7 کلمات میں فتح آ گیا, اور 2 کلمات میں سکون آ گیا. ہمارا خلاصہ نکل آیا. اب آ جائیں ذرا حسن بصری کی طرف. حسن بصری کا نمبر 3 کی طرف آئیں. نمبر 3 حسن بصری کا دیکھیں, وہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ یا اضافہ حمزہ وصلی میں بعد یہ اسموں میں فتح ہے, اور باقی 6 میں سکون ہے. یہ لکھا ہوا نا, اس کو ذرا دیکھیں. وغیر ذی حسن, وغیر ذی, یہ ذی اس میں اشارہ آخری کی طرف جائے گا, وہ جو آخری والا کلمہ ہے بعد ہی اس کو چھوڑ کے باقی ساروں میں حسن بھی کیا کرتا ہے, وہ بھی سکون دیتا ہے. تو گویا کہ یہ بعد ہی میں حسن کیا دیتا ہے فتح. تو 1 کلمہ میں اس کا فتح ہو گیا, اور باقی 6 کلموں میں اس کا سکون آ گیا. تو ہمارا یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا 5ویں صورت کا. اب آخری صورت رہ گئی ہے. آخری صورت میں قاعدہ تھا ہی کوئی نہیں, اس کے شعر رہ گئے. آپ ذرا دیکھیں, وما سوا حمز لہو, اور حمزہ کے علاوہ یا اضافہ کے جتنے بھی رہ گئے ہیں, جتنے بھی کلمے ہیں, آپ ذرا دیکھ لیں, پہلے اس کو دیکھ لیں. آپ اس طرح ابن محسن میں پہلے آئیں. ابن محسن کے نمبر 4 کو ذرا دیکھیں. یا اضافہ کی 6ٹھی صورت میں کل 30 اختلافی کلمات میں سے صرف ولی دین میں خلاف اصل مکی کے لیے سکون ہے, باقی 29 کلمات میں اصل کے وہ مطابق ہے. صرف ایک کلمہ ولی دین کا مسئلہ ہے نا, یہی ہے نا. اس کے بعد آپ حسن بصری کو بھی دیکھ لیں. یا اضافہ کی 6ٹھی صورت میں کل 30 کلمات میں 7 کلمات میں خلاف اصل اختلاف ہے اس کا, ٹھیک ہے. 7 کلمات میں خلاف اصل اختلاف ہے, جن کا تذکرہ شعر نمبر 84, 85 اور 86 میں ہے. واضح رہے کہ ولی دین اور صراط مستقیم کو چھوڑ کر باقی 5 کلمات 30 سے زائد ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے لکھوایا ہوا تھا, یعنی 5 کلمات اس نے اضافہ کر دیے, گویا کہ 7 میں سے 5 کلمات اضافہ کر کے کل کلمات 35 بن گئے. گویا کہ 28 کلمات میں حسن بصری کا اصل کے مطابق ہے, 2 کلمات میں 28 کے بھی خلاف ہے, اور 5 کا اضافہ کر کے کل 7 کلمات میں حسن بصری بڑھ گیا. بس یہی ہے اس میں ٹوٹل. اب ذرا دیکھیں, وما سوا حمز لہو, اور اس کے علاوہ جو حمزہ کے علاوہ کلمے ہیں یعنی 30 لہو اس حسن بصری کے لیے سب میں آپ فتح دے دیں. وما سوا حمز لہو, وما سوا حمز لہو, اور حمزہ کے علاوہ سارے کلمات میں
لہو اس حسن بصری کے لیے آپ جو ہے فتح دے دیں، سارے کلمات میں آپ فتح دے دیں حسن بصری کے لیے، ٹھیک ہے، 7 کلمہ فتح دے دیں. ان میں پہلا کلمہ کون سا ہے؟ وہ کلمے کون سے ہیں؟ ولیدین ایک، اور مکی کے لیے اس کلمہ ولیدین میں صرف سکون ہے، یہ ایک اس کا کلمہ مستثنا جو تھا مکی کا آ گیا. یہی جو ایک پہلا کلمہ نا 7 کلمات میں سے، اسی ایک کلمے میں ولیل مکی بھی اسکان جلی، مکی کے لیے اسکان جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب دوسرا کلمہ وفی صراطی، یہ صراطی وان ھذا صراطی مستقیما سورہ نعام میں. دوسرا کلمہ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری. تیسرا کلمہ سورہ طٰہٰ، ان میں بھی فتح دے دو. حجن بصری کے لیے، بصری کا ایک کلمہ اوپر آ گیا تھا، 2 یہ ہو گئے نا، 3 ہو گئے. وَهَكَذَا قَوْمِي لَيْلًا، قومی لیلا و نہارا، قومیہ لیلا و نہارا سورہ نوح کا. عنہ جا، یہ اسی بصری سے ہے 4. اور اس کے بعد وفی اخی، سورہ مائدہ میں 2 جگہ پہ آتا ہے اخی، وہ جو ہے نا رکوع جو ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اس میں آتا ہے سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. اخی وہ 2 دفعہ آتا ہے. وہ دونوں مائدہ والے جو 2 ہیں ان میں بھی فتح دے دو. کتنے ہو گئے؟ 7. 6، 4 اور 2 6. اور نفسی جو سورہ مائدہ میں پہلے والا ہے، وہ نفسی اولا لدى العقود، یہ مائدہ کا پہلا والا نفسی، یہ اخی اور نفسی، یہ تینوں مائدہ میں آ رہے ہیں لدى العقود نا. ان تینوں میں فتحہن حصلا، ان کا بھی فتح کس کے لیے؟ حسن بصری کے لیے. تو آپ دیکھ لیں حسن بصری کا جو آخری صورت تھی اس میں کتنے کلمے ہو گئے؟ 7. اور ان 7 میں ایک کلمہ جو ہے ولی المکی بھی اسکان جلی ولی دین والا، مکی کے لیے اس میں سکون ہے. تو مکی کے لیے ایک کلمہ چھوڑ کر باقی 29 کلمات میں اصل کے مطابق ہے، اور ایک کلمہ میں خلاف اصل اس نے ساکن کیا. اور حسن بصری کے لیے 7 کلمات میں فتح ہے، اور ان 7 کلمات میں سے 5 کلمات جو ہیں وہ 30 سے زائد ہیں، ٹھیک ہے. تو گویا باقی 30 میں سے 2 کلمات میں خلاف اصل ہے. تو گویا کہ حسن بصری 28 کلمات میں اصل کے مطابق ہوا، اور 2 کلمات میں اصل کے خلاف ہوا، اور 5 کلمات اس نے اپنے اصل کے خلاف اضافہ کر دیے. اس طرح سے اس کے ٹوٹل کلمات ہو گئے 35. ہمارا باب اس کا کر کے ختم ہو گیا. یہ پورا خلاصہ اس کا جو ہے وہ آگے لکھا ہوا ہے، اس کے شاہد میں نے نکال دی ہیں آپ کو. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم نے جو ہے نا آپ سے یہ باب پورا سننا ہے، پھر ہم آگے چلیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.